اولیاء اللہ کا ادب کرو. کیسے کرو؟ ان کے مزارات پر جاتے ہو، لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں تو کیا؟ مزارات پر جائیں گے تو ایسے گر پڑیں گے، دونوں ہاتھ قبر شریف پہ رکھ دیں گے اور ایسے سر ڈالیں گے کہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ظاہری طور پہ زمین کے اوپر حیات رہتے تو ایسے ہی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے ہاتھ چومتے؟ قبریں چومنے سے وہ نہیں ملتا جو صاحب قبر کا ادب کرنے سے ملتا ہے. ہاں، میں چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، فی نفس ہی چومنا جائز ہے، لیکن ادب سے دور ہے. یہ ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے، اور جو چیز ادب سے دور ہو پھر سنی اس کو نہیں کرتا. حالانکہ اگر کوئی ادب کے تقاضے کے مطابق کرے تو ہم اس کو شدت سے منع بھی نہیں کرتے، اس پہ شدت نہیں کرتے، لیکن زیادہ ادب کے قریب یہ ہے کہ مزارات پہ جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، چہرے کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے رہو، اور پھر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اصال ثواب کرو، دعائیں کرو. یہ ادب ہے. لیکن لوگ آج کل وہ سب نہیں کر رہے. مزارات پہ جائیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ وہاں جا کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں مشرکوں کا طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے. وہاں جا کر لوگ ڈورے باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ تالے لگا رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ چٹھیاں لکھ رہے ہیں. کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ان بدعتوں کا اسلام میں کیا اس کا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ بولو تو سنی ناراض ہوتا ہے، کہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وہابیوں سے تو نہیں ہو گیا، ہمیں ڈورے باندھنے سے منع کرتے ہیں. میرے عزیز، وہاں ڈورے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ تو گھر سے نکل رہا ہے. ہاں، تو وہاں چٹھیاں لکھ رہا ہے، وہ تیرے دل کی خبر رکھتا ہے. جو اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو شان و عطا کی ہے. حضرت محبوب الہی جب اپنے دادا پیر بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جاتے تھے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے. دور مزار کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بابا قطب صاحب کا؟ اور چوکھٹ کا آپ نے دیکھا ہے؟ چوکھٹ پہ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھتے تھے. تو ایک دن دل میں خیال آیا، محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد اتنی دور سے فاتحہ پڑھتا ہے دادا پیر کے یہاں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو خواب میں آ کر کے حضرت قطب صاحب نے کہا، نظام الدین تم اپنے خانقاہ سے چلتے ہو نا تو ہمیں اطلاع ہوتی ہے کہ تم چل کس مقصد کے لیے رہے ہو، تم یہاں آ کر کے سوچتے ہو کہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر اللہ والوں کو تو یہ تصرف اور اختیار دیا گیا، وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چوکھٹ پہ آنا نصیب ہوتا ہے، اور نہیں چاہتے تو آدمی چاہ کر بھی گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں حاضری نہیں دے سکتا. اسی لیے تو سنیوں کا بچہ کہتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں. ادب کرو بزرگوں کا، ادب اس مقام پر پہنچاتا ہے. اور پھر ولیوں کا ادب، میں نے ایک اشارہ دے دیا، ویسے تو بہت طویل واقعات میرے ذہن میں ایک سلسلہ آ رہا ہے اولیاء کے ادب کے متعلق، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اولیاء کے بعد علماء کا ادب کرو. عالم سنی علماء کا ادب کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، سچے دل سے. آج کل اگر جج آ جائے نا آپ کے گھر کی شادی میں، پورا خاندان اٹھ کر کے کھڑے پاؤں رہتا ہے، حضرت جج صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو. اور مسجد کا امام آ جائے عالم، کوئی توجہ نہیں. امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ قاضی کے حصے سے جب وہ نکاح پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھی ایسے، امام صاحب اتنی لیٹ کیوں آئے آپ؟ یہ حال ہے. جو قوم جج سے زیادہ اپنے امام کو اہمیت نہ دے، اپنے علماء کا احترام نہ کرے، وہ قوم کیا عزت پائے گی؟ علماء کا احترام اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو 5,000 کی تنخواہ مہینے میں تم چندہ کر کے دیتے ہو، یہی نہ. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم اماموں کو اتنا مجبور دیکھنا چاہتی ہے کہ بیٹا بیمار پڑے تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے، بیٹی کی شادی ہو تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے. اور ٹرسٹی، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کے لوگ ناراض نہیں ہونا، پورے ہندوستان کی بات کروں. ٹرسٹی ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے. ہاں، ہر جگہ علم دیکھ کے نہیں بنائیں گے، تقویٰ دیکھ کے نہیں بنائیں گے، سیٹ دیکھ کے بنائیں گے. مسجد کے ٹرسٹی سیٹ لوگ رہیں گے، اور سیٹوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ کے سوا انہوں نے آنا کب ہے؟
اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، سب لوگ برا نہیں مانے، کچھ ایسے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے ان کے اندر، یہ حال ہے۔ مصلیان کہیں گے نا امام صاحب کی پگار بڑھاؤ، ارے 10,000 ہے، اپنی مسجد میں سب سے زیادہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے ٹرسٹی، اگر تیرا بیٹا انگلش اسکول میں پڑھنے کا حقدار ہے تو کیا امام کا بچہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ اگر تیرا بیٹا آئس کریم مانگتا ہے تو کیا امام کے بیٹے کو آئس کریم کھانے کا حق نہیں ہے؟ اگر تیری بیوی ہر سنڈے کو تیرے ساتھ پارک میں جا سکتی ہے تو کیا امام کی بیوی اس کے ساتھ باپردہ پارک کی سیر کو نہیں جا سکتی؟ امام کو بازار میں دیکھ کے بھی لوگ پوچھتے امام صاحب آپ ادھر کدھر؟ کیوں بھائی، وہ جہنم تھی جو آپ امام کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے؟ جیسے تمہاری ضرورت ہے ویسے اس کی بھی ضرورت ہے۔ ادب نکل گیا، ادب۔ اور اگر امام کے ہاتھ میں آئی فون آ جائے تو پورا محلہ کہتا ہے کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے، کدھر سے آیا؟ ارے نادان، تم سب پیچھے کھڑے رہتے ہو اور وہ تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے۔ جب پیچھے والوں کو وہ اتنا عطا کرتا ہے تو آگے والے کو کتنا عطا کرتا ہے؟ لیکن بس اس کی تقسیم کی بات ہے، کبھی امام کو روحانیت دیتا ہے اور کبھی امام کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے زیادہ جن کو دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو امتحان، ان کا آزمائش ان کی جاتی ہے کہ ان کو روحانیت بھرپور دی جاتی ہے لیکن دنیا کم دی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا سے دامن بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ حقیر لوگ نہیں ہیں، یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نیابت رسول کا منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے سنی علماء ہیں ان کا احترام اور ادب کرو سنیوں۔ جو کسی عالم دین کی بے ادبی کرے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، عالم کی بے ادبی حضور کی بے ادبی کی طرف لے جاتے۔ جو عالم کی بے ادبی کرے گا ڈر ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرے گا، اور عالم کی بے ادبی کرنے والا ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ یہ ہے، یہ تو ہوا جنرل عوام کی بات۔ ایک دیندار طبقہ ہے، وہ بھی علماء کے ادب سے کچھ دور جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فروعی مسئلے میں اگر علماء کے دو گروپ ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، تو اب دونوں علماء برابر ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو کہے ان کا حق ہے، لیکن پبلک کے لوگ جس عالم کی وہ اقتدا کرتا ہے دوسرے عالم کا نام ایسے بے ادبی سے لیتا ہے جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیز بھی زہر قاتل ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ عالم کے بے حرمتی کرنے والے کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگ، میں نے اپنے بزرگوں سے، بہت بڑے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، ایمان والے علماء کی، ان کے گھر میں لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کی بے ادبی نہیں کرنا، ادب کرو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، علماء کا ادب